بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں ہومیو فزیشین ڈاکٹر محمد خالد چودھری، ایکسس ہومیوپیتھی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک مشین بنائی جس کو ہم انسان کہتے ہیں، اس کا چونکہ جو بنانے والا ہے خالق کائنات، تو یہ بڑی زبردست مشینری ہے۔ سائنسدان ابھی تک ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اس کو مکمل طور پہ نہیں دریافت کر پائے کہ اس میں کون کون سے فنکشن ہیں۔ جہاں تک وہ سمجھ رہے ہیں وہاں تک جو بیماریاں آ رہی ہیں اس کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ابھی بھی دریافت ہونا باقی ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس مشین کے لیے ایک فیول فرمایا تھا کہ یہ مشین یہ فیول استعمال کرے گی، اور وہ جو فیول تھا وہ قدرتی اجزاء تھے جو کہ زمین سے اگتے تھے، جو کہ جانوروں سے ہمیں ملتے تھے، لیکن ہم نے بعد میں یہ جو فیول تھا اس کو چینج کر دیا۔ تو دوستو، جب ہماری اس مشینری کا ہم نے فیول چینج کر دیا، جب ہم نے اس کو مصنوعی اشیاء کے اوپر فیڈ کرنا شروع کر دیا، جب ہم نے برگر، شاورمے، پیزے اور مصنوعی کیمیکلز اور ان چیزوں کے اوپر اس کو فیڈ کرنا شروع کیا، تو اس کے جو مسائل آئے وہ کچھ عرصہ کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر محمد شفیق صاحب، وہ یہاں پہ بھی ملتان میں پریکٹس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو وہ بتا رہے تھے ایک دن کہ میں نے جب MBBS اپنا مکمل کیا تو میں ہاسٹل میں رہتا تھا، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہاؤس جاب کا ٹائم بھی پورا ہو گیا، میری کارڈیالوجی وارڈ میں ڈیوٹی لگی کہ کوئی کارڈیالوجی میں ہمارے پاس ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ آئے، اس کو ہم دیکھیں، اور تاکہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہو جائے اور ہم اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ تو ہمارے پاس کوئی بھی ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر ایک دن یہ ہوا کہ کئی دن کے انتظار کے بعد ایک بزرگ کو کارڈیالوجی میں لایا گیا۔ اس وقت موبائل کا بھی دور نہیں تھا، تو جو وہاں پہ ہاؤس آفیسر کھڑے ہوئے تھے، کہتے وہ بھاگا اور اس نے ہاسٹل کے تمام دروازوں کو ناک کرنا شروع کر دیا کہ بھئی پیشنٹ آ گیا ہے، جلدی آ کے ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ دیکھ لیں۔ اس وقت ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی پوزیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہر 5 منٹ کے بعد ایک ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ آ رہا ہے۔ آئی ایگری، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ اس وقت آبادی بڑھ گئی ہے، لیکن آبادی اتنی بھی نہیں بڑھی جتنے کہ یہ پرابلم بڑھ گئے ہیں۔ اور وہ پرابلم کیوں بڑھے کہ ہم نے جو گھی، ہم اس سے پہلے جو لوگ استعمال کر رہے تھے وہ نیچرل گھی استعمال کر رہے تھے، جس کو ہم دیسی گھی کہتے ہیں۔ جو ہی ہم ڈالڈا گھی پہ آئے، اس میں جو کولیسٹرول تھا وہ کولیسٹرول ہماری رگوں میں جمنا شروع ہوا، ہماری آرٹریز میں، آرٹریولز میں جمنا شروع ہوا، اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا پرابلم آنا شروع ہوا۔ تو دوستو، اسی طرح جو آج ہم اومیپرازول استعمال کر رہے ہیں، یہ وقتی طور کے اوپر تو ہمیں رسپانس کرتا ہے، ہمارے اسٹمک کو بہتر کر رہا ہے، لیکن ان دا لانگ رن ہے تو کیمیکل۔ ان دا لانگ رن کیا ہوگا؟ دیکھ لیجئے گا، جیسے کچھ دن پہلے H2 ریسیپٹر انٹاگونسٹ جس میں رینیٹاڈین آتی تھی، وہ رینیٹاڈین کو بند کر دیا گیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے کہ وہ کینسر کاز کر رہی ہے، اس کے ساتھ یہ پرابلم آ رہے ہیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد، میں رہوں نہ رہوں، ہم ہوں نہ ہوں، آپ دیکھیے گا کہ یہ جو پروٹون پمپ انہیبیٹر والی کلاس ہے، اس کو بند کر دیا جائے گا کہ اس کے ساتھ یہ سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہیں، اور کوئی اور اس سے اگلی میڈیسن آ جائے گی۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا اومیپرازول سے جان چھڑائیں، پروٹون پمپ انہیبیٹر والی جو پوری کلاس ہے، جس میں پینٹوپرازول، ایسومیپرازول، لینسوپرازول، ڈیکسٹینسوپرازول، ان سب کو آپ اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے پاس ہمارے اساتذہ کی محنت اور ہمارا ایک رسپانس جو ہم نے اس کو استعمال کروایا اپنے پیشنٹ میں 27 سال سے، تو پولی کیور کی شکل میں موجود ہے، جس کا استعمال انتہائی آسان ہے۔ 2 گولیاں صبح دوپہر شام آپ زبان پہ رکھ کے چوسیں، زبان پہ ہی ڈیزالو ہو جائے گی یہ۔ آئیڈیلی آپ اس کو کھانے سے پہلے استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کھانے کے بعد بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو اس کو آرڈر کرنے کے لیے ہمارا نیچے ایڈریس دیا گیا ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ ہماری میڈیسن ہے۔ آپ اتنے عرصے سے اس قسم کی جو پروٹون پمپ انہیبیٹر والی کلاس کی میڈیسن ہے وہ یوز کر رہے ہیں، ایک دفعہ آپ بندہ ناچیز کے کہنے پہ پولی کیور استعمال کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے یقین ہے کہ آپ کا وہ میڈیسن سے جان چھوٹ جائے گی،
اور آپ انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد پولی کور کو بھی 3 ماہ کے بعد چھوڑ دیجیے گا۔ شکریہ دوستو۔